اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، اکثر اوقات یہ شکوہ شکایت رہتی ہے، انسان مصائب و آلام میں گرفتار رہتا ہے، رنج و آلام کے پہاڑ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہ یہی شکوہ کرتا ہے کہ آج کے اس دور میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، در قبولیت سے ہو کر واپس پلٹ آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا؟ کیا یوں ہو سکتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے ایک بزرگ کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ناظرین محترم، اسی طرح کا شکوہ اور اسی طرح کی شکایت لے کر ایک نوجوان ایک بزرگ اور دانا اور عقل مند کے پاس حاضر ہوا۔ آ کے عرض کی، حضرت، آج کے اس دور میں ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم رب سے مانگتے تو ہیں لیکن رب عطا نہیں فرماتا۔ ہم سربسجود تو ہوتے ہیں، عجز و نیاز کا پیکر تو بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے لیے انعامات و اکرامات کی بارشیں نہیں برسائی جاتی۔ اس بزرگ نے جب یہ اعتراض اور یہ شکوہ اور یہ شکایت سنی، اسی وقت اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹا، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب ضرور بضرور عطا فرماتا ہے۔ اس نے کہا، حضرت، ہماری تو کوئی جواب نہیں آتا، ہمیں تو کوئی جواب ارشاد نہیں ہوتا، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا، پھر کھوٹ تمہارے اپنے اندر ہے، عیب تمہارا اپنا ہے، نقص تمہارے اپنے نفس کی ہے۔ تمہیں اصل میں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دعا مانگنی ہو جب مالک سے تو مانگیں کیسے، جب اس کے در پہ جھکنا ہو تو جھکیں کیسے۔ اس نوجوان نے عرض کی کہ حضرت، آپ کو وہ طریقہ آتا ہے تو آپ ہی بتا دیجئے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کون سا ہے۔ اس بزرگ نے جب یہ جملہ سنا تو فوری طور پہ نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی۔ ابھی کی ابھی میں وہ دعا مانگ کے تمہیں دکھاتا ہوں تاکہ میرے عمل کے ساتھ میرا یہ قول بالکل واضح ہو جائے اور کسی قسم کی تشنگی یا ابہام باقی نہ رہے۔ ناظرین محترم، اس نوجوان نے ویسے ہی از راہ تفنن کہہ دیا کہ حضرت، آج قحط سالی کا دورہ ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، شدت کی گرمی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بزرگ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھتے ہوئے تسبیحات سجدہ ادا کی۔ تسبیحات سجدہ پڑھنے کے بعد اس بزرگ کی زبان سے فقط ایک ہی جملہ بار بار ادا ہو رہا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ بزرگ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے لگے کہ باری تعالیٰ، تیری مخلوق بہت پریشان ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بڑی تنگی اور بڑی مصیبت کے ایام آ چکے ہیں، میرے مولا اس قحط کے دور میں اپنی رحمتوں بھری بارش نازل فرما۔ اب نوجوان اس بزرگ کے سارے اعمال کی طرف دیکھ رہا ہے، جائزہ لے رہا ہے۔ اب بزرگ نے پہلے 4-5 مرتبہ تو ویسے ہی اس جملے کو دہرایا، آخر آہستہ آہستہ اس بزرگ کی زبان میں ایک سوز، رقت اور گداز کی کیفیات پیدا ہو گئی۔ اب اسی پہ اکتفا نہ ہوا، ساتھ ہی ساتھ اس بزرگ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات بھی جاری ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان پریشان ہو کر اس دانا اور عقل مند کے احوال کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ میں نے تو مذاقاً یہ بات کی اور یہ اس قدر سیریس ہو گئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی وہ اسی مشاہدہ کو دیکھ رہا تھا، اسی چیز کا بنظر غائر مشاہدہ کر رہا تھا کہ ہوا کیا کہ یک لخت آسمان پہ بادل آئے اور بہت زور و شور سے بارش ہوئی، جس کی وجہ سے قحط کے تمام آثار ختم ہو گئے۔ اب جب بارش برسنا شروع ہوئی، اس بزرگ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور اٹھا کر مسکراتے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رب سے مانگنا ہو تو ایسے مانگا جاتا ہے،
جب اس طرح سے مانگا جائے یقیناً وہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے ایک نیا سوال کر دیا، اس نے کہا حضرت یہ تو بتائیں آپ نے یہ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھا کہاں سے ہے؟ یہ سلیقہ سکھانے والا کون ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا بڑی سمپل سی سادہ سی بات ہے، میں بچپن میں چھوٹا سا تھا، اس وقت جب بھی میرے دل میں کوئی خواہش یا تمنا بیدار ہوتی، میں اپنی ماں سے کسی چیز کا سوال کرتا، میری ایک مرتبہ کہنے پہ میری ماں اگر وہ چیز مجھے نہ دیتی، میں ضد پہ اڑ جاتا اور ضد کرتا رہتا اور اس وقت تک کرتا رہتا جب تک میری ماں مجھے وہ چیز عطا نہ کر دیتی، حتیٰ کہ بسا اوقات میں رونا شروع ہو جاتا۔ جب میری آنکھوں سے آنسو گرتے، میری ماں میرے آنسوؤں کو برداشت نہ کر سکتی اور اسی وقت میری ہر جائز مراد کو پوری کر دیتی۔ پھر میں تھوڑا سا بڑا ہوا، اسکول میں گیا، میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی۔ دوران مطالعہ ایک دن میں نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربانی و شفقت کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا اسی وقت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتی اور فوری طور پہ بیٹے کی جائز مراد کو پورا کر دیتی ہے تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اگر اس کے سامنے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے دعا مانگی جائے، اشکوں کی برسات کے ساتھ سر بسجود ہو کر مانگا جائے تو وہ رب بھی یقیناً بندے کی ہر جائز اور نیک تمنا کو پورا فرما سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس واقعے سے، اس ایمان افروز حکایت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی خالق و مالک کی بارگاہ سے دعا مانگی جائے تو عجز و نیاز کا پیکر بن کر مانگا جائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا وقت آئے، تنہائی میں مانگا جائے، جہاں رب کی ذات کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں اللہ تعالیٰ ہی بندے کا مشاہدہ فرمانے والا ہو، پھر اس وقت اگر دعا مانگتے ہوئے آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جائے تو یقیناً وہ دعا قبولیت کا جامہ پہن لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی نیک جائز تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرمائے اور اپنے نیک مقاصد کی تکمیل میں ہمارے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔